بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بزم تصوف درس قلب سلیم سیریز میں آج آپ کا میزبان مفتی غلام سرور قادری آپ کے ساتھ موجود ہے، اور حسب سابق حسب روایت ہماری بہت ہی پیاری شخصیت، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، منبع علم و حکمت حضرت پیر سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری آج ہمارے ساتھ شریک سخن ہوں گے۔ اور دلچسپ بات آج کی یہ ہے میرے ناظرین کہ آپ کو اگر میرے کیمرہ مین یہ دکھا سکیں کہ اس جگہ پہ آج ہم یہاں بیٹھے یہ پروگرام کر رہے ہیں قلب سلیم بزم تصوف کا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ عظیم شخصیت جن کے ملفوظات کی یہ کتاب ہے قلب سلیم، میری مراد امام الاولیاء حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مزار، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور یہ مشہور تھا کہ یہ باغ ہے، اور یہ یہاں پر جیسے آپ کو نظر بھی پیچھے آ رہا ہے، ابھی بھی اس باغ کی جو باقیات ہیں یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں بڑا خوبصورت ایک باغ ہوا کرتا تھا، اور حضور امام الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر اس باغ میں بیٹھ کے آپ وعظ و تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور حوالے کے طور پہ کچھ آپ کی ایسی تصاویر بھی ہمیں ملی ہیں جو موجود ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ آپ کو وہ بھی انشاءاللہ ہم دکھائیں گے، اپلوڈ بھی ہو جائیں گی۔ آپ یہاں پہ بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے، اور انہی کی اس بات کو اور آپ کے اس طریقے کو زندہ رکھتے ہوئے الحمدللہ آج کے زیادہ نشین حضرت پیر سید محمد شیراز شاہ مشہدی قادری دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے ہم سفر CEO حزب الرحمان اسلامک سائنس کالج حضرت پیر سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری ابھی تک یہاں پہ اسی انداز میں وعظ اور تبلیغ اور عوام الناس اور لوگوں کے مسائل جیسے حضور روضے والے سرکار امام الاولیاء سنا کرتے تھے، آج تک اسی سنت کو اور طریقے کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہی ایک اچھے اور خوبصورت اور ذمہ دار جانشین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یقیناً وہ کامیاب رہتے ہیں جو اپنے اسلاف کے طریقوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ حضور امام الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ میں آپ جن درختوں کے نیچے بیٹھ کے آواز فرماتے تھے، ان میں سے ایک درخت یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، آم کا درخت، یہ وہی درخت ہے جو حضور امام الاولیاء کے زمانے میں موجود تھا۔ پیر صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، کیا مومن کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ مومن اپنی ہر نفسانی خواہشات کو ختم کر چکا ہوتا ہے جی، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی اپنی ہر نفسانی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے جی، تو پھر آپ کا اٹھنے والا ہر عمل بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس میں آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، آپ کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہوگی، آپ کی پسند ناپسند ہر چیز اللہ کے لیے ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنی ذات تو بیچ میں سے ختم کر دی جس میں اپنی پسند ناپسند یا انا کے روپ میں آتی ہے سامنے۔ لہٰذا یہ بات بالکل درست ہے کہ مومن کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ ہمارا ازلی دشمن کون ہے؟ ہمارا ازلی دشمن وہی ہے جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ جی، سمجھ گئے ہیں۔ اور یہ آزمائش کے طور پر اللہ نے اس کو ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے، جی بالکل۔ جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہماری خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، جی ہمارے دل و دماغ پر کنٹرول کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، جی بالکل۔ اور خود قرآن میں اللہ رب العزت نے وضاحت سے فرما دیا جی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جی بالکل، قرآن میں تمہارا کھلا دشمن۔ ہاں، اس کے طریقے پہ مت چلنا۔ پیر صاحب، قلب سلیم میں حضور امام الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر کامل حضور حضرت پیر سیدنا قطب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ملفوظات لکھنے کے لیے اپنے ایک مرید کی ڈیوٹی لگائی پیر محل میں، تو وہ مکان کی چھت پہ بیٹھ کے ملفوظات لکھ رہے تھے، تو ایک عورت نے آپ کی بلا حضور سیدنا قطب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ شکوہ اور شکایت والی بات بیان کی، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت پیر سید فضل حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر فرمایا کہ اس کو سختی سے ڈانٹو۔ تو آپ کے خیال میں وہ مرید کیسا ہے جو اپنے پیر کا گلہ سن لے؟
سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ آپ نے لفظ کہا پیر مال. جی پیر مال شہر کے قریب ہے وہ جگہ، سندیلیاں والی شریف جی کے نام بہت شکریہ. جہاں حضور کا سندیلیاں والی شریف. سندیلیاں والی شریف پیر مال کے قریب ہے، وہاں یہ ہوا. اس میں ہمیں نظر ڈالنی چاہیے صحابہ کرام کی سیرت میں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال دی آپ نے. انہوں نے کس انداز میں اپنے مرشد کامل کی ہر چیز کی اطاعت کی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں جی. کہ انتہا کر دی انہوں نے محبت کی. سبحان اللہ. کہ یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی عادات کو بھی بدل ڈالا محبت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اگر کسی کو کدو شریف پسند نہیں تھے، جی. اس نے کدو صرف اس لیے کھانے شروع کر دیے کہ میرے پیر کو پسند ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو ایک معمولی سی تبدیلی تھی. جی. تو اس کے علاوہ اپنے کردار میں ان لوگوں نے کیا کیا تبدیلی کی. بہت زیادہ. اور یہی تقاضا ایک کامل مرید سے آج کا کامل مرشد بھی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کہ جو حکم ہو جی. اس کو اطاعت میں گزارنا ہے، فرما برداری میں گزارنا ہے. اگر اس انداز کا کوئی مرید ہو تو پھر جو وہ جیسے لوگ بنتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کے سامنے یہ لوگ معین الدین چشتی صاحب کو دیکھ لیں، داتا علی اجویری صاحب کو دیکھیں، ماشاء اللہ. قطب علی شاہ صاحب کو دیکھیں، عبداللہ شاہ صاحب کو دیکھیں. سبحان اللہ. ان لوگوں نے تو اپنی ذات کو فنا کر دیا اپنے مرشد میں. بے شک. سبحان اللہ. اور یہی نسخہ ہے. قبلہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرشد کامل اپنے مرید کے ظاہر و باطن سے باخبر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مرشد کامل اپنے مرید کے ظاہر اور باطن سے جی. کیا واقف ہوتا ہے کہ نہیں جی. ہوتا. اس میں سب سے پہلے تو بتانا یہ ضروری ہے کہ جو ایک مرشد کامل ہوتا ہے جی. وہ احکام الہی سے فیض یافتہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور احکام الہی سے فیض یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ مخلوق کے ہر ظاہر اور باطن سے واقف ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی ذاتی حیثیت سے نہیں، جی. اس رب کی عطا سے جی. وہ ظاہر اور باطن سے اپنے مرید کی واقف ہوتا ہے. سبحان اللہ. پیر صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، صاحب حال اور صاحب کال مرید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ انتہائی خوبصورت سوال ہے جی. اور اس کا سمجھنا بھی انتہائی اہم ہے. جی. مرید تو ہر کوئی ہو جاتا ہے آگے، بالکل. اور صاحب حال مرید بننا کیسا ہوتا ہے اور صاحب کال مرید بننا کیا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صاحب کال اور صاحب حال مرید میں اتنا فرق ہے کہ جتنا زمین و آسمان میں بھی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. صاحب کال وہ مرید ہے جی. جس نے آ کے بیعت کی جی. اور صرف بیعت کی ظاہر کی. ٹھیک ہے. اس کی پسند بھی اپنی رہی، اس کی ناپسند بھی اپنی رہی. پیر والی پسند ناپسند نہیں آئی. پیر والی پسند نہیں آئی. جی. صرف زبانی دعوے رہے، جی. زبانی باتیں رہیں، جی. اور پوری زندگی اس کی اسی پہ گزر گئی. اللہ. اور صاحب حال وہ مرید ہے جو سبحان اللہ. پیر کے حال پہ آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر کے حال سے مراد کہ پیر کی ذات میں وہ فنا ہو گیا. فنا فی شیخ. فنا فی شیخ جس کو آپ کہتے ہیں کہ پہلے آپ فنا فی شیخ ہو گئے، جی. پھر آپ کو وہ شیخ فنا فی رسول کرے گا. سبحان اللہ. اور پھر جب آپ فنا فی رسول ہوگے تو پھر آپ کو وہ رسول فنا فی اللہ کرے گا، اللہ جو رب کے قرب کی منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا. جی. ٹھیک ہے. تو صاحب حال مرید آپ یہ سمجھ لیجئے جی. وہ ہے جیسے حسن بصری تھے، سبحان اللہ. بازید بستامی، ماشاء اللہ. حضرت غوث پاک، سبحان اللہ. بہاؤالدین زکریا، ماشاء اللہ. علی حجویری صاحب، ماشاء اللہ. جتنے بھی لوگ آج خود صاحب حال بنے بیٹھے ہیں، جی. وہ کبھی صاحب حال مرید بنے تھے تو خود آج صاحب حال بنے بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ فرق ہے کال والا مرید اور حال والا مرید. ماشاء اللہ. قبلہ، کیا اولیاء کو قربت حق کی منازل طے کرنے کے ساتھ ساتھ مزید کڑی نگرانی کا بھی اللہ کی طرف سے سامنا کرنا پڑتا ہے؟
جیسے جیسے مفتی صاحب کوئی بندہ منازل طے کرتا جاتا ہے جی ویسے ہی ویسے اس کی آزمائشوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جی، قرب اور آزمائش. ہاں جی، اور ویسے ہی ویسے جو رب کے قرب میں آتا جاتا ہے جی اس کی رب خود حفاظت بھی فرماتا ہے اور آزمائشوں میں بھی اس کو ڈالتا ہے. اللہ. کہ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے جی قربت کی، رب کی نظر میں وہ آتا جاتا ہے، رب کی نگرانی میں وہ آتا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس کی نظر کس پہ ہے. جی اس میں آپ بہت ہی مشہور واقعہ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہ اللہ کے ایک وزیم ولی گزرے ہیں. جی جی آپ کو تو اس کا علم ہوگا، میں سرسری سے بتا جی دیتا ہوں جی کہ انہوں نے دودھ پیا جی 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 بالکل. اور اس کے بعد رات کو ان کے پیٹ میں درد ہو گیا. درد ہو گیا. جی تو انہوں نے کہا کہ دودھ پینے سے جی میرے پیٹ میں درد ہوا ہے. جی تو فوراً ان کو ماشاء اللہ. تنبیہ کی گئی اللہ رب کی طرف سے، جی اور یہ فرمایا گیا کہ تمہاری نظر سبب پہ ہے، اسباب پہ ہے. جی مسبب پہ کیوں نہیں دیکھا؟ ہاں اصل جی، جو ہے. جو کہ پیٹ میں درد جی دودھ پینے کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوا. اللہ اکبر، بڑی سخت نگرانی ہے. تو وہ اتنی سخت نگرانی میں یہ لوگ آ جاتے ہیں کہ ان کی ذرا سی بھی ایسی حرکت، جی ہلکی سی بھی. ہلکی سی بھی، وہ رب برداشت نہیں کرتا اللہ اکبر. اور ان کی اصلاح فرماتا ہے. سبحان اللہ. قبلہ، کیا طالبان صادق مسبب کو چھوڑ کر اسباب کی طرف بھی بھاگتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال پچھلی سوال سے ہی وہ ریلیٹڈ ہے. جی کچھ ملتا ہے. اور اسی آپ کو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال کو آپ یہاں بھی جی سامنے رکھیں جی کہ جو طالب صادق ہوتا ہے جی وہ تو اسباب کی کشتیاں ہی جلا چکا ہے. اللہ اکبر. مسبب پہ ہی نظر. اس کی اسی ایک پہ ہی نظر ہے ماشاء اللہ. کہ وہی سب کچھ کر رہا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا وہ تو ایک آگ کا دریا عبور کر کے اللہ. جی کندن بن چکا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی نظر تو اسی ایک پر ہی ہوتی ہے. آپ کا اشارہ ہم اس کی طرف ہے. ہاں جی، سبحان بالکل اسی ایک پر ہی نظر ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور کسی چیز پر اس کی نظر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کہ جو کچھ ہو رہا ہے جی وہی ہو رہا ہے. اس میں میں 1 منٹ عرض کر دوں جی جی جی. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ. جی بڑی آزمائش. کس آزمائش میں تھے؟ بہت بڑی آزمائش. تو جبریل نے آئے تھے، جی اور جبریل علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اگر آپ کہیں تو میں بچا رہا ہوں. آپ کہیں رب سے دعا مانگے یا میں آپ کو بچاؤں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آگ کس نے جلوائی ہے؟ اللہ اکبر. اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو؟ میں ڈالو. جب وہ چاہتا ہے کہ میں جلوں تو پھر ٹھیک ہے. تو میں ٹھیک ہوں، میں جلوں گا. سبحان اللہ. ایسا ان لوگوں کی جو نظر اسی پر ہوتی ہے. جی وہ میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے سکھ چکھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ صاحب آپ سے ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیر کامل مرید کو کسی ایسے کام کا حکم دے، ارشاد فرمائے جو مرید کی نظر میں صحیح نہ ہو، تو کیا اس کا بجا لانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس سے جو پچھلی ہماری نشست ہوئی تھی جی اس میں نے عرض کیا تھا کہ جسم کی بیماریاں کچھ اور ہوتی ہیں اور روح کی بیماریاں کچھ اور ہوتی ہیں. جی بالکل. اور جسم کے طبیب اور ہوتے ہیں اور روح کے طبیب اور ہوتے جی ہیں. بالکل. اور ایک پیر کامل، ایک صوفی جو ہوتا ہے وہ آپ کی روح کا معالج ہوتا ہے. بے شک. اور وہ طبیب جو ہوتا ہے وہ آپ کو کڑوی میٹھی ہر دوا دیتا ہے. جی بالکل. تو بظاہر جو کہ مریض کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ دوا کڑوی ہے، جی بہتر. لیکن حقیقت میں وہ کڑوی دوا جو بظاہر اس کو کڑوی لگ رہی ہوتی ہے اس سے کھانے سے اس کو فائدہ ملتا ہے. بے شک. اسی لیے مرشد کامل جو ہے وہ بھی ایک طبیب کے طور پر جی جب کوئی ایسا حکم اس کو دے جو کہ بظاہر مرید یہ سمجھے کہ یہ درست نہیں. صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو ایک طبیب کا حکم اس کو ماننا چاہیے جی بالکل. اپنے علاج کے لیے. جی بالکل اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر جی سبحان اللہ. کیا خوبصورت رب العزت نے جی واقعہ پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، ماشاء اللہ. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، جی رسول بھی. رسول تھے اور کلیم تھے اللہ کے. جی تو اس کے باوجود چند ایسی چیزیں انہوں نے جو دیکھیں جو بظاہر صحیح نہیں تھیں، جی کشتی کا پھٹا توڑ دینا،
मासूम बच्चे को कत्ल कर देना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब उनकी गहराई में उस तबीब ने बताया कि इसकी वजह क्या थी जी। ये सब कुछ करने की, जी तो वो बहुत खूबसूरत चीज़ थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुर्शिद कामिल जिस तरह एक डॉक्टर के नुस्खे पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, जी एक सूफ़ी के हर हुक्म पर आप अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, चाहे आपको वो सही लग रहा हो या ना लग रहा हो। सुभान अल्लाह। इसमें मैं नाज़रीन के लिए एक बात अर्ज़ कर दूं कि जो पीर कामिल होता है, आप ये फरमाना चाह रहे हैं कि उसकी नज़र हकीकत और बातिन पे होती है और मुरीद बेचारा तो सिर्फ ज़ाहिरी देख रहा उसकी ज़ाहिर पे नज़र होती है। होता है। जी बिल्कुल दुरुस्त। वो बातिन की नज़र उसकी अल्लाह की जी अता से, ताकत से उस बंदे के बातिन पे उसकी नज़र होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। साहिबजादा साहब, क्या पीरो मुर्शिद अपने मुरीद की इबादत के कबूल होने या रद्द होने को भी जानता है? एक बहुत मशहूर हदीस पाक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी। कि फिरासत की, मोमिन की निगाह फरासत से। उससे डरो जी। कि वो अल्लाह की दी हुई ताकत से देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक मुर्शिद कामिल मोमिन होता है बेशक मोमिन कामिल होता है। और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी नज़र बख्शी होती है सुभान अल्लाह। कि जिससे वो हर चीज़ को मुलाजा कर। मुशाहिदा कर सकता है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस हदीस की रूह से ये हम कह सकते हैं जी। कि एक मुर्शिद कामिल जो है वो अपनी मुरीद की हर कबूल होने वाली इबादत से भी वाकिफ़ है और ना कबूल होने वाली इबादत से भी वाकिफ़ होता है और उसकी वो इस्लाह करता है जो कबूल नहीं हो रही होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क को लोहे की सलाख के आग में जलने से तशबीह दिए जाने की क्या वजह है? ये कल्ब सलीम में आपने देखा है जी। और हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जी, आपने ये बात फरमाई। उसकी एक बहुत खूबसूरत मिसाल बयान फरमाई। जी। और आपने उसमें फरमाया कि कभी आप किसी लोहार के पास बैठे हों जी। जी। तो वहाँ गौर करें कि जब एक लोहार एक लोहे को, जो जी। कि एक साख्त में बहुत ही सख्त धात है, जी। उसको जब वो आग में डालता है जी। तो चंद लम्हों के बाद क्या होता है, वो सख्त लोहा क्या बन जाता है? नरम और सुर्ख हो जाता है, नरम हो जाता है। नरम सुर्ख नहीं बल्कि वो उस आग में ढल जाता है। जी बिल्कुल, वो आग बन जाता है। आग की सिफात उसमें आ जाती है। सुभान जिस तरह अल्लाह। आग सब चीज़ को जलाती है, अब वो लोहा लोहा नहीं रहा, आग बन गया। वो आग बन गया, वो भी हर चीज़ को जलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी तरह से जब एक मुरीद पीर की सिफात में ढलता है, वाह 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 वाह, तो जैसे वो लोहा आग बन गया, सुभान अल्लाह, वो कामिल मुरीद भी जब मुरीद पीर की सिफात के मुताबिक ढलता है अपने आप को, सुभान अल्लाह, तो वो भी वही किरदार का मालिक हो जाता है जो पीर का किरदार। सुभान अल्लाह। ये आपकी पहली नशिस्त भी हमारी हुई थी, उसमें आपने एक हवाला दिया था हदीस कुदसी का कि अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, ज़ुबान बन जाता है। ये वही वाला तो मामला नहीं है कोई? बिल्कुल वही है। सुभान अल्लाह। कि उसके हाथ भी मुराद ये नहीं कि अल्लाह के हाथ, अल्लाह तो हर चीज़ से पाक है जी, कि उसकी निगाह देखती वही है जिसको अल्लाह पसंद करता है, सुभान अल्लाह, सुभान उसकी ज़ुबान बोलती वही है जिसको रब पसंद करता है, और उसकी कान सुनते वही हैं जिसको रब पसंद करता है, सुभान अल्लाह, और उसके हाथ उसी तरह बढ़ते हैं जिस तरह रब ने बढ़ने का हुक्म दिया, सुभान अल्लाह, और उसके पाँव उठते उसी तरफ हैं जिस तरफ रब ने पाँव को उठाने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। तो पीर साहब, जब वो सारी बातें ही रब ताला की मर्ज़ी से हैं तो फिर तो वो होती भी ज़रूर होंगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। पीर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है और बड़ा दिलचस्प और प्यारा सवाल है। क्या एक मुरीद भी अपने पीर के लिए बाइसे फ़ख्र हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। बल्कि हर मुरीद को ये अहद करना चाहिए जो कामिल मुरीद है जी, कि मैं अपने मुर्शिद के लिए काबिल फ़ख्र बनूं। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी नसीहत है, बहुत बड़ी नसीहत। कि कल क़यामत के दिन जी, जब बुलाया जाए, जी, मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ, अपनी निस्बत देता हूँ हज़रत जी। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की, कि जब बुलाया जाए कि ये सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह के मुरीदीन आ रहे हैं, जी, तो उनमें ऐसे ऐसे नेक हों, सखी हों, हाजी हों, सुभान अल्लाह, कि उनको देख के पीर फ़ख्र करे वाह,
کہ اس کے کیسے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک عام سکول میں یا کالج میں جی جب کسی کلاس کا رزلٹ اچھا آتا ہے جی تو ان سٹوڈنٹس کی وجہ سے اس استاد کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت مثال۔ اسی طرح اگر کوئی مرید بھی کامل بن کے اپنی پیر کی صفات میں رنگ کر اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں آ جائے گا جی جی تو اس کی وجہ سے اس کے مرشد کا سر بھی فخر سے بلند ہوگا، سبحان اس اللہ۔ مرید کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اور اس میں آخری بات، ہم مریدین کو یہ بات اپنی نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ زندگی بھر ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جی۔ جس سے ہمارے مرشد کی نگاہ قیامت کے دن جھکے، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ کے آگے یہ مرید، بلکہ ہمارے مرشد کا سر فخر سے اٹھے کہ یہ ہے میرا مرید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم لازمی، ہم لوگ سب لوگوں کو جی اس سبق کو ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے جو جس کو اس کے مرشد نے اس کو دیا ہے۔ یا ناظرین، الحمدللہ سابقہ ہماری بزم تصوف کی قلب سلیم سیریز کی طرح الحمدللہ ہماری یہ مجلس نمبر 2 بڑے خوبصورت انداز میں اپنے تکمیلی مراحل کو پہنچی، اور انشاءاللہ پھر مجلس نمبر 3 میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں بارے دیگر پیر صاحب آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت دیا، بہت آپ کا شکریہ۔